بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہوں، چونکہ کافی دن گزر گئے اور رمضان کی آمد بھی ہے اور رجب کا مہینہ بھی چل رہا ہے۔ یہ بہت مبارک قسم کے ایام چل رہے ہیں اور مہینے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں ایسی چیزیں ان مہینوں میں ملیں گی کہ جو ہمارے لیے اور جو آنے والی زندگی ہے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، کہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک بنا دے اور ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ تو اس وقت سے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے کے لیے وہ تیاریاں کرتے تھے اور اس کا استقبال کرتے تھے کہ کیسے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس کے استقبال کر کے اور کیسے اعمال کی طرف راغب ہوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے رمضان کے قریب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جو کمر بند ہے وہ زیادہ کس دیتے، مطلب یہ کہ زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے اور زیادہ جو ہے وہ اور اعمال زیادہ کرتے تھے۔ ان دنوں میں یہ بہت مبارک مہینے ہیں اور بہت زیادہ مبارک مہینے چل رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں اعمال جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک عمل بندہ اگر عام دنوں میں کرتا ہے تو اس کا رمضان میں ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس مہینے کو پہلے سے جو ہے وہ تیاریاں کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں اسی طرح ایک واقعہ وہ احادیث میں آتا ہے کہ دو صحابی ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ایک صاحب جو ہے وہ جہاد میں گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو کسی صحابی کو خواب میں آ گئے، ایک شہید ہو گیا ایک واپس آ گئے، زندہ ہے، دونوں نے اسلام ایک ساتھ قبول کیا تھا۔ تو جب واپس آئے ایک صاحب شہید ہو گئے تو ایک صاحب کو جو وہ خواب میں آئے کہ ان کی جو ہے وہ یعنی جو بعد میں مر گیا تھا، ایک سال بعد میں جو شہید نہیں ہوا تھا بعد میں واپس آیا تھا، ایک سال بعد اس کا انتقال ہوا، تو وہ اس شہید سے پہلے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ خواب میں دیکھا تو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سارا معاملہ عرض کیا کہ ایسا جو ہے وہ ہوا ہے، خواب میں دیکھا ہے، اور حالانکہ شہید کا تو بہت بڑا مقام ہے، پہلے تو اس کو جانا چاہیے تھا جنت میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا اس نے رمضان کے روزے اتنے روزے نہیں رکھے ہوں گے؟ کیا اس نے تراویح نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا اس نے رمضان میں جو ہے وہ اور اعمال نہیں کیے ہوں گے؟ اس کے علاوہ اور کتنے نوافل کیے ہوں گے؟ تو رمضان، چونکہ اگر اس نے ایک رمضان بھی گزارا ہوگا تو اس کا بھی کتنے اجر اس کا ملا ہوگا، کیونکہ رمضان میں ایک فرض کا جو اجر ہوتا ہے وہ 70 گنا ڈبل ہو جاتا ہے، اور جو نوافل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نفلی عبادت ہوتے ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی جو ہے اس نے رکعتیں پڑھی ہوں گی اور کتنی جو ہے، اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے جو ہے اتنی رکعت پڑھی ہوں گے، تو پھر تو اس سے ظاہر بات ہے پہلے ہی جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے، ان چیزوں کو اپنے خیال میں رکھ کر اس کو دیکھنا چاہیے کہ رمضان کی ابھی سے جو ہے تیاری شروع کرنا چاہیے، اور اس میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے چاہیے، اور ابھی سے اس کے لیے ایک ذہن بنانا چاہیے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ اس کے فوائد جو ہے وہ ہم پھر دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ زیادہ انعامات اس میں رکھے، اور کتنے اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرماتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت متوجہ ہے ہماری طرف، لیکن
ہماری طرف سے جو وہ کمی ہے کہ ہم اس طرف متوجہ ہو جائے اور وہ چیزیں حاصل کریں۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔